بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک میں اعلان کیا کہ سب سے پہلے وہ جیل برو تحریک کی گرفتاری وہ اپنی خود دیں گے۔ جیسے وہ جیل برو تحریک کا آغاز کریں کہ سب سے پہلے وہ گرفتاری کے لیے خود پیش ہوں گے۔ جیسے بڑے بڑے وہ رہنمان مریم نواز کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی یہ جیل برو تحریک شروع ہوگی سب سے پہلے وہ اپنی گرفتاری خود دیں گے۔ اس سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو سب سے پہلے گرفتاری نہیں دینی چاہیے، خان صاحب کو مڈ میں یا لاسٹ میں گرفتاری دینی چاہیے، کیونکہ خان صاحب اگر پہلے گرفتار ہو جائیں گے تو ان کا پارٹی سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا اور لیڈرشپ پریشان ہو جائے گی کہ اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب جب گرفتاری دیں گے تو اگلے لائے عمل کا اعلان کر کے گرفتاری دیں گے، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب وہ نواز شریف نہیں ہے، جس طرح نواز شریف کو وہ جب جیل گئے تھے تو ساری فیسلٹیز حاصل تھی، وہ دن بھر 60 ملاقاتیں کرتے تھے، تو خان صاحب پھر ملاقاتیں نہیں ہوں گی خان صاحب کی جیل میں، تو خان صاحب کا پارٹی سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا اور پھر پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پارٹی کسی طرح ختم کی جائے۔ اس میں یہ خان صاحب کو گرفتاری کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب پہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ان پہ 60 پرچے ہیں، 60 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں، تو خان صاحب جائیں گے اور کہیں گے جی کہ میں اپنی ضمانت نہیں کروانا چاہ رہا، آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ ہاں، خان صاحب کی گرفتاری پہ ریئیکشن کس طرح کا ہے یہ ابھی کسی نے سوچا نہیں ہے، اور یہ ابھی چھوٹی چھوٹی اس کی کوششیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ خود پریشان ہے، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں کہ جس طرح خان صاحب کو نکالا تھا اور اگلے دن کا ریئیکشن آیا تھا کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری پہ اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ خان صاحب نے پہیہ جام ہڑتال کے بھی کہا تھا کہ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پہیہ جام ہڑتال نہیں کریں گے، تو ملک کی جو معاشی حالات اس میں پہیہ جام ہڑتال سوٹ نہیں کرتی۔ تو ریئیکشن کا سب کو انتظار ہے۔ پچھلی کل کی رات اور اس سے پہلے بھی رات یہ خبر عام تھی، سر عام تھی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس ان کے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو آج رات گرفتار کر لیا جائے گا اور فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی نہیں عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ خبریں، اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ پی ٹی آئی میں انتشار پھیلے، تو پی ٹی آئی کے ورکرز تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آج رات کو خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، جب پچھلی رات میسیجز کہ آگے واٹس ایپ اور دوسری چیزوں میں میسیج تھے کہ جی آج رات فیصلہ ہو گیا ہے، ہر طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج رات خان صاحب کو گرفتار کر لینا، لیکن خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ خان صاحب جب بھی گرفتار ہوں گے وہ خود اپنی گرفتاری کے لیے پیش ہوں گے، تبھی ان کو گرفتار کیا جائے گا، ویسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی طاقتور شخصیت نے نواز شریف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے، انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نااہل بھی کیا جائے گا اور گرفتار بھی کیا جائے گا۔ یہ میاں صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور انہیں نااہل کیا جاتا ہے تو پھر تو یہ بات پتھر کی لکیر ثابت ہو جائے گی، سچ ثابت ہو جائے گی کہ کون سی طاقتور شخصیت اور پاکستان میں کون سی طاقتور شخصیتیں مضبوط ہیں جو اس طرح سیاستدانوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں اور پھر دوسرے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس طرح کا معاہدہ تھا یا نہیں تھا، خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا، ثابت کر دے گا۔ اور دوسری طرف خان صاحب کی جو نااہلی کا کیس ہے وہ اب اس پہ لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اس پہ 3 ججز پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیس ایسا ایک شہری ہے پاکستانی پنڈی کے، انہوں نے درخواست دی کہ خان صاحب کو اس پہ نااہل کیا جائے۔ اس طرح کے کیس اسی طرح بنتے ہیں اور 2 دفعہ یہ کیس ریجیکٹ ہو چکا، اب یہ تیسری بار ہے اس کیس پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام اداروں کو، ہماری حکومت کو پچھلے 9 ماہ میں خان صاحب کی 1 روپے کی کرپشن نہیں ملی، کسی بھی چیز کے وہ پکڑ نہیں سکے۔ 9 ماہ سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، 14 جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن وہ خان صاحب پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ توشہ خانہ کیس سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ وہ خان صاحب کی 1 روپے کی کرپشن نہیں، وہ فرا گوگی لے آتے ہیں، وہ عثمان بزدار لے آتے ہیں، وہ تمام دوسرے لوگ لے آتے ہیں، کبھی وہ علیم خان لاتے تھے، کبھی وہ جہانگیر ترین لاتے تھے، اب وہ ان کی اے ٹی ایم مشینیں نون لیگ کے پاس ہیں، تو وہ خان صاحب پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، نکال ہی نہیں سکے۔ وہ ثابت کیا کریں گے، ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خان صاحب کی 9 ماہ میں 1 روپے کی کرپشن نکال ہی نہیں سکے۔ یہ تو ہے، اب اس کیس پہ ان کی امیدیں ہیں، ساری امیدیں بہاریں سب اس کیس پہ رکھی ہوئی ہیں کہ اس کیس پہ شاید خان صاحب نااہل ہو جائیں
اور ان کی نااہلی اس کیس پہ متوقع کی جا رہی ہے. نون لیگ کی کوشش ہے, پی ڈی ایم کی کوشش ہے اس کیس پہ کہیں خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے. اب یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نااہل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کل ہی شیخ رشید صاحب کی عدالت میں جو درخواست تھی ضمانت کی, جج صاحب نے ماننے سے نہیں مانی, ان کو پھر ایک دفعہ جیل بھیج دیا گیا. شیخ صاحب کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے. انہوں نے جج صاحب نے اس بات پہ درخواست خارج کی ہے کہ ہمیں ڈر ہے, خوف ہے, پھر یہ ان کو کہیں گے, ان کو للکاریں گے, نازیبا زبان استعمال کریں گے. وہ اب شیخ رشید صاحب اپنی درخواست ضمانت آج پھر ہائی کورٹ میں دائر کریں گے, تو دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کو ضمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تھوڑی سی بات اس پہ سمجھنے کی ہے, ضرورت ہے. بہت سے لوگ, بہت سے دوست اس پہ بات کر رہے ہیں کہ شیخ رشید, فواد چودھری اور چودھری پرویز الہی صاحب, ان کو اب کیوں مشکل اور تکلیفیں شروع ہو رہی ہیں؟ انہیں تو کبھی بھی تکلیف نہیں دی گئی, یہ تو ہمیشہ سے ہی کسی کے لاڈلے تھے. کیا اب یہ لاڈلا پن ان کا ختم ہو چکا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سوال تو ایک اچھا ہے کہ ہاں یہ ہمیشہ سے ہی کسی کے لاڈلے رہے ہیں, اب ان لاڈلوں کا لاڈلا پن ختم کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کا لاڈلا پن ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ان کو آزمائش, ہلکی ہلکی آزمائش دی جا رہی ہے, اور جب وہ لاڈلا پن چاہیں گے تو ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. میرا خیال ہے جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ان کا لاڈلا پن جو بھی تھا وہ اب ان کا لاڈلا پن نہیں رہا. سیاستدان اپنی سیاسی مجبوریوں کے تحت ایسے لاڈلوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب ان سیاستدانوں کو کچھ عقل سلیم تو نہیں, لیکن کچھ اپنی سیاست کی مجبوریوں سے سمجھ آ چکی کہ ہمارا فیوچر کس سائیڈ پہ, اس لیے وہ اس سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی کی سیاست, ان کی سیاست آگے والی فیوچر کی سیاست ہے, وہ اپنی آگے کی فیوچر کی سیاست کا سوچ رہے ہیں. اس پہ ہم کبھی بات کریں گے چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے, انہوں نے کیا سوچا اور کس بات پہ وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے والے ہیں. عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد پی ٹی آئی میں لیڈرشپ میں کوئی ایسے لیڈر نہیں ہوں گے, صرف چودھری پرویز الہی اچانک سے آ کے طریق انصاف کو ہائی جیک کر دیں. ایسا پاسبل نہیں کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں اور چودھری پرویز الہی آ کے جماعت کو ہائی جیک کر دے. یہ تو خام خیالی ہے, بہت سے لوگوں کی خام خیالی ہے. جب تک خان زندہ ہے تب تک اس کی جماعت کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا. بہت بڑے بڑے آئے, بہت بڑے بڑے خواب تھے کہ طریق انصاف کو ہائی جیک کر جائیں گے, لیکن وہ ختم ہو گئے, ان کی سیاستیں ختم ہو گئی ہیں. لیکن عمران خان ابھی بھی ہیں, ان کی سیاست ابھی بھی قائم ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب کا کل دست خاکی پاکستان آیا اور انہیں ملیر کینٹ میں قبرستان میں دفنا دیا گیا. جنرل پرویز مشرف کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ہے. تو اس میں ہمارے سیاستدانوں کی تو بولتی بھی بند ہو چکی ہے. کل کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں تھا جو آ کے اس پہ بات کرے, تو نہ ان سے بولتی ہو سکتی تھی. ہاں, پرویز مشرف ہمارے سابقہ صدر تھے, آرمی چیف تھے, ان کا ایک نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان, اور ہونا بھی چاہیے سب سے پہلے پاکستان. سیاستدانوں کو بھی نعرہ لگانا چاہیے سب سے پہلے پاکستان. کچھ عقل سلیم یہ مشرف سے لے لیں. وہ غدار تھے, وہ آئین شکن تھے. یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, یہ لمبی ڈبیٹ ہم ان سب سیاستدانوں سے کی جا سکتی ہے کہ لمبی ڈبیٹ کون آئین شکن تھا, کون غدار تھا. آئین شکنی تو ہے, تو ابھی بھی آئین شکنی ہو رہی ہے اس ملک میں, کون سی آئین شکنی نہیں ہو رہی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب کچھ صحافیوں سے ملے, ان صحافیوں میں شامی صاحب نے کل فرمایا کہ محسن نقوی صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا جی کہ میرا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کروانا. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے, ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے. ہمارا دائرہ اختیار ہے امن و ایمان کی صورتحال کو دیکھنا, اور ہم امن و امان کی صورتحال دیکھیں گے. تو ہمارا تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کروانا. جب کروائیں گے الیکشن 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, 10 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, ہم تو تیار ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا کام ہی الیکشن کمیشن کا ہے. تو محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے جنہوں نے بھیجا ہے وہ سوچ کے بھیجا ہے کہ آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ یہ چل نہیں سکتے, یہ کمپنی زیادہ عرصہ نہیں چلنے والی. فروری, مڈ آف فروری دیکھتے جائے, اور 1 مارچ کے بعد اس ملک میں سیاسی گہما گہمی بہت تیز ہونے والی ہے. اب دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جتنی بھی ان کی کوششیں عدالتوں میں جائیں گے, یہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکیں گے. جتنے بھی قانون دان ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں, ایگری ہیں کہ یہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اگر خان صاحب نے اسمبلیاں کسی وجہ سے تحلیل کی ہیں تو اس میں بڑی ریزن ہے, بڑے ان کی قانون دانوں سے میٹنگز ہوئی ہیں,
تو آپ اس حربے کو استعمال کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں شاید آپ کو بڑے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے, بہت بہت بڑے حکومت کے پیچھے سپورٹ کھڑی ہے, اس لیے آپ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا کہ آپ کی سپورٹ زیادہ دیر چلے گی. جو آپ کی سپورٹ ہے وہ بھی اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہے اور مجبور ہو جائے گی کہ عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے, عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کی عوام ہے تو تمام ادارے ہیں. اگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں الیکشن چاہیے تو آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا. پی ڈی ایم ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہی الگ ہے. وہ مختلف شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہاں جی الیکشن ہونے چاہیے. کون کہتا ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ تو بیٹھے بھی ساتھ ہیں اور دوسری ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہونے چاہیے. یہ تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کروا سکیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں یہ لوگ, اور ایک طرف وزیر قانون ان کے کہہ رہے ہیں کہ بڑی سالڈ ریزن ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کون سی سالڈ ریزن لے کے یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کراتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.